اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم، کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھیں، مسجد میں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان لوگوں کو 4 اعزاز دیتا ہے۔ ایک غشیتہم الرحمہ، مجلس کے سارے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی، اور دوسرا وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے، اور تیسرا ونزلت علیہم السکینہ، ان پر آسمان سے سکینت نازل ہوتی، اور اللہ ان کے دلوں کو دین پر ایسا مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ ہر کام آسانی سے انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مشکل کام ہو یا آسان کام۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ مجلس کے ایک ایک بندے کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، ان کا نام لے کر، کہ فلاں بن فلاں بھی ہے اور فلاں بن فلاں بھی ہے۔ ایک ایک بندے کا نام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے عرش معلیٰ پر اور فرشتوں کے سامنے۔ اور یہاں علماء نے ایک اور اچھا استنباط کیا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو سب سے بڑی نیکی یہی ہے، باپ یا فوت ہو چکا یا اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے اور اس کا نام بھی اوپر عرش پہ گونج رہا ہے اس کے بیٹے کے عمل کی بنا پر، کہ فلاں بن فلاں بھی ہے، فلاں کا بیٹا فلاں بھی ہے، حق عمل نہیں کیا لیکن باپ کا نام اللہ لے رہے بیٹے کے عمل کی بنا پر۔ تو دین میں محاسن ہی محاسن، فضائل ہی فضائل۔